قرآن مجید کے کچھ حقوق میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہیں، پوری امت کے اوپر ہیں۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 1 سال کے اندر 2 مرتبہ پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے واجب ہے، تو قرآن کا حق ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا۔ تو 1 سال میں 2 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو بنائیے۔ اور ایک حدیث اور سن لیجیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی ہر بات امت کے لیے رحمت ہے، لیکن رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے ایک لفظ ایسے بھی نکلے ہیں کہ خوف آتا ہے۔ فرمایا کہ صحیح طرح قرآن نہ پڑھنے والا ہم میں سے نہیں، صحیح طرح سے قرآن پڑھنے والا وہ ہم میں سے ہے، اور جو قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے مدارس مساجد مکاتب بنانے پڑیں گے، علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ تو قرآن مجید سیکھنا ہمارے لیے بائی چوائس نہیں ہے، یہ لازمی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اب آج کے بعد زندگی کا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ ہو۔ ارادہ کرتے ہیں جی کہ کوئی دن بغیر تلاوت کے نہ ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، وعدہ اللہ سے کرنا ہے، مجھے کسی وعدے کی ضرورت نہیں، سب کا معاملہ سب کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ارادہ کریں اللہ کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر اب کوئی دن ہمارا نہ گزرے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک واقعہ ہے بہت پیارا، اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد بات مکمل۔ ایک صحابی گزرے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان من السابقین الاولین، یہ بالکل شروع کے جو چند صحابہ تھے نا، 6 7 نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے، نوجوان لڑکے تھے اس وقت، اور ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو دیکھا، اور یہ فقہ حنفی کی زیادہ تر روایتیں ان سے لی گئی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری زندگی 23 سال کا تقریباً 22 سال کا عرصہ گزارا، شروع سے لے کے آخر تک ساتھ بھی رہے۔ تو ان کی بات کا درجہ بہت اونچا ہے، یہ علماء اس بات کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں ان کا علم کیسا تھا، خود فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، قرآن کے متعلق کسی آیت کے کسی جز کے بارے میں بھی کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم اگر رکھتا ہے اور وہاں تک جانا ممکن ہو تو میں اس کی خدمت میں جا کر اس سے وہ علم ضرور حاصل کروں گا۔ یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح کمیونیکیشن نہیں تھی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس وقت کے حساب سے نعمتیں دی ہوتی تھیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کی آواز 1 میل دور تک جاتی تھی، اور ایک تو ایسے بھی ہیں کہ کئی میل تک بھی جاتی تھی، اسپیکر سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ایسی آوازیں دے دی تھی جو ایمپلیفائر سے بھی زیادہ ان کی رینج ہوتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا جب قافلے چلتے تھے تو قافلوں کے اندر ایک آدمی کو اس طرح مکبر بنا دیا کرتے تھے کہ دور کوئی قافلہ آ رہا ہو جا رہا ہو، اس سے بات چیت کرنی ہو تو یہاں سے وہ بات کرے تو 2 کلومیٹر دور 1.5 کلومیٹر دور پہنچ جائے، وہ جواب دے تو اس کو پہنچ جائے۔
تو اس طرح کے لوگ جو سلیکٹڈ ہوتے تھے وہ مکبر کے طور پہ قافلوں کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو 2 قافلے جا رہے تھے. ایک قافلے میں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قافلے میں تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اس قافلے میں کون ہے اور اس قافلے میں کون ہے. یہ موبائل، یہ چیزیں تو نہیں تھیں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، یہ اپنے قافلے میں جا رہے تھے تو ان کو دور سے ایک دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی. اس دھول سے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ایک آدمی کی نہیں، پورے قافلے کی دھول ہے. 500 آدمی چل رہا ہو، 200 چل رہا ہو، گھوڑے ہوں تو اس کی مٹی کچھ اور ہوگی، اکیلے کی کچھ اور ہوگی. تو انہوں نے اندازہ کیا کہ کوئی جو قافلہ ہے یہ اکیلا بندہ نہیں. تو انہوں نے اپنے مکبر کو کہا کہ ان سے پوچھو من این القوم، کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہاں سے جواب آیا من الفج العمیق، دور دراز سے آ رہے ہیں. یہ قرآن کا لفظ ہے فج العمیق. تو عمر فاروق نے پوچھوایا اپنے مکبر کے ذریعے، ان سے پوچھو این تریدون، کہاں تم جانا چاہتے ہو؟ تو اس قافلے سے جواب آیا الی البیت العتیق. اب یہ بیت عتیق یہ بھی قرآن کا لفظ ہے. اب فاروق اعظم جیسے عاشق قرآن، انہوں نے جب یہ بہترین جواب سنے فج عمیق اور بیت العتیق تو کہنے لگے ان فیہ معالما، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی عالم ہے جو یہ جواب دے رہا ہے. عام آدمی تو کہے میں عراق سے آیا ہوں، فلاں سے آیا ہوں، تو یہ کوئی عالم ہے جو جواب دے رہا ہے. اب عمر فاروق نے کہا اچھا ان سے سوالات پوچھو. اب انہوں نے پوچھوایا، فاروق اعظم اپنے مکبر کو کہتے ہیں ان سے پوچھو ای القرآن اعظم، قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے؟ جب یہ پوچھا تو وہاں سے جواب آ گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ زندہ و پاک زندہ و جاوید ہستی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو آیت الکرسی کے بارے میں بتایا. اب عمر فاروق نے کہا اب پوچھو ای القرآن احکم، قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، گناہوں سے فحش چیزوں سے بچو. اب عمر فاروق نے تیسرا سوال پوچھوایا، پوچھو ان سے ای القرآن اجمع، قرآن مجید کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی دیکھو گے تو وہاں پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو وہاں پاؤ گے. اب انہوں نے کہا اچھا اگلا سوال پوچھو ای القرآن اجمع اخوف، قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تمہیں تمہاری امیدیں اور اہل کتاب کو ان کی امیدیں کسی کام نہیں آئیں گی، ہر گناہ گار کو اس کو گناہ کی سزا دی جائے گی اور کوئی کسی کو دوست نہیں پائے گا، مددگار نہیں پائے گا. یہ سب سے زیادہ خوف والی آیت. اب انہوں نے پوچھوایا ان سے پوچھو ای القرآن ارجا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ جب یہ پوچھوایا تو وہاں سے جواب آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہوں کے اوپر سوار کر چکے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جب اتنے سوال پوچھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ان سے پوچھو افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہے؟ وہاں سے جواب آیا اللہم نعم، ہاں جی موجود ہے. تو یہ قرآن فہمی تھی جنہوں نے قرآن مجید، جس نے صحابہ کرام کو عزتیں عطا فرمائی تھی. اب اس میں واقعات تو بہت ہیں، بہت ہیں. اللہ کا قرآن پڑھنے والے بہت گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی پکی نسبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کا اچھا تعلق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو روز ہمیں محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر
ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر بس اب اس ارادے کو پورا کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔